جن کا نام رشید احمد گنگوئی ہے، ان سے فتوے جو ہے نا نکال کے دکھا دے کہ یہ احمد رضا خان کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، تو نہیں ہے، آپ کو نہیں ملیں گے، ابھی تک بھی نہیں ملیں گے. آج بھی چلے جائے دیوبند کے دارالعلوم دیوبند سے کوئی فتویٰ نکال کے لائیے. گنگوئی سر نے فتاوی رشید دیا، اس میں اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فتویٰ نہیں کیونکہ فتاوی رشید دیا، حالانکہ المحند میں بھی فتاوی ہیں. بہرحال اس میں انہیں واضح احمد رضا خان کا ان کو سوال پوچھا گیا، انہوں نے واضح کا جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک کافر ہے. یہ احمد رضا خان کی بات ہو رہی ہے. جو یہ سائل ہے احمد وہ رضا خان کی بات آپ بول رہے ہیں نا، پیارے پیارے بھائی یہ نام لکھا ہوا ہے، دیکھیں نام لکھا ہوا ہے اس کا احمد رضا خان یہ کا. کیا لکھا ہوا ہے؟ مولوی ارے احمد بھائی رضا بات خان سنیں. بریلوی. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. رضا صاحب کیا حال ہے؟ خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی فرمائیے. فاروق صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں احمد بٹ صاحب، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہو. وہ آپ کو سوال کریں گے شروع میں آپ کے مذہب کے متعلق، اور آپ کو حق ہے آپ بھی سوال کریں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ اگر بریلویت کے بارے آپ کو سوال پوچھا جائے آپ جواب دیں گے، تو آپ بٹ صاحب کا سوال سن لیں. اگر آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے اور آپ کو جواب نہیں آتا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن اس پہ پھر بٹ صاحب کو موقع ضرور ملے گا کہ ان کی کیا رائے ہے اس پہ. تو بٹ صاحب آپ فاروق رضا صاحب جو ہمارے اچھے بھائی ہیں، انسانیت میں دین میں تو ہمارا اختلاف ہے، بہرحال انسانیت میں وہ ہمارے بھائی ہیں، عمر میں بھی زیادہ تو ہماری اچھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان کو بھی پتہ ہے وہ شوق سے آتے رہتے ہیں. تو اللہ ان کو جزائے خیر اور ہدایت بھی دے، آئندہ بھی ان سے بات ہوتی رہے گی. تو بٹ صاحب آپ ان سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آج کے موضوع کے متعلق خاص؟ ہاں جی، وہ جو آج کا موضوع ہے اسی کے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ کیسا راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھ کے تو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو یہ کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ بریلوی فرقے سے ہے، تو ان سے میں نے پوچھنا تھا کہ ان کے نزدیک کیا دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں؟ جی جزاک اللہ. تو فاروق صاحب آپ کو پورا وقت ملے گا، جب آپ جواب دے رہے ہوں گے ہم نہیں کچھ کہیں گے، لیکن جب پھر واپس میں بٹ صاحب پہ آؤں گا تو آپ نے بھی ان کی بات سنیے تاکہ اچھے ماحول میں بات ہو. ٹھیک ہے فاروق صاحب؟ جی 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 آپ جی. شروع اگر یہ کریں سوال جواب. مطلب ایک جزوی طور پر کیا جا رہا ہے تو میں اس کا، کیونکہ یہ موضوع اس وقت نہیں، مجھے تو وہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں وہی جو پچھلا جو ہمارا موضوع تھا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ مریم کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے کنٹینیوز کریں گے. تو لیکن ایک جزوی سوال، اور مجھے لگتا ہے آپ نے پہلے بھی یہ پوچھنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف ہے، اہل سنت جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جن میں اہل حدیث ہو گئے یا دیوبندی ہو گئے پاکستان کے اندر، اور عرب ممالک میں سلفی کہلاتے ہیں کچھ لوگ، اور اس طریقے سے یا اخوان، اور یہاں پر ہم بریلویت کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی بریلویت پڑھی نہیں. میں ایک بات بتاؤں، میں بریلویت سے خود اپنے آپ کو کیوں منسوب کرتا ہوں کہ جو عقائد میرے اپنے ہیں، جو میں نے اپنے مشائخ میں سے حاصل کیے، اور میں نے اب میرے جو مشائخ ہیں وہ عربوں میں سے ہیں. میں پاکستان میں پلا پوسا بڑا نہیں ہوا ہوں، میری پیدائش شارجہ کی ہے، میں وہیں پلا پوسا وہیں بڑا ہوں، میں عربی لغت سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہوں، میری تعلیم عربی میں ہوئی ہے. تو جو عقائد میں نے اپنے مشائخ سے وہاں پائے ہیں اہل سنت و جماعت کے، وہی عقائد میں نے یہاں پہ بریلوی مسلک کے لوگوں میں دیکھے، تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو ان سے منسوب کر لیا. ایک یہ چیز. جی دوسری چیز یہ ہے کہ دیوبندیوں کی اور بریلویوں کا جو اختلاف ہے وہ عقائد پہ نہیں ہے، وہ ان عبارات پہ ہے جو دیوبندیوں کے چند علماء نے لکھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. بس اس پر، ان عبارات پر جو ہے
اختلاف ہے سخت. جی باقی رہی اہل حدیث کے حوالے سے، اہل حدیث جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اور وہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں. جزاک اللہ. ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، جی وہ کہتے ہیں ٹھیک غیر ہے، مقلد. یعنی ان ٹھیک کا ہے، فقہی اختلاف آتا ہے اگر ٹھیک دیکھا ہے، جائے تو فقہی اختلاف ہے. باقی جو بھی عقائد کے حوالے سے جزوی اختلاف ہے وہ اختلاف ایسے نہیں ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یعنی فروق رضا صاحب. اگر اہل حدیث یہ نہیں مانے، کیا آپ بات کرنا چاہ رہے میں نہیں آپ ابھی چاہ رہا کریں ہوں بات ختم، تاکہ آپ بات کر لیں. کلیئر ہو جائے. ہاں جی آپ بات ختم کر لیں. ہاں تو اہل حدیث کے حوالے سے یا جو افراد جو بھی کہلاتے وہ چاہے اہل حدیث، تو یہاں مطلب ایک مفہوم میں انہوں نے یہاں پہ حاصل کر دیا. وہاں پہ سلفی کہلاتے ہیں عربستان میں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو علم غیب نہیں تھا، یا جو ان کے متعلق جو چیز، تو وہ اختلاف ایسے نہیں ہیں جس کو ہم اختلاف عقائد کے حساب سے یہ سمجھے کہ یہ کفریہ معنوں میں لیا ہے. نہیں، یہ جزوی اختلافات ہوتے ہیں، اس میں اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہوتے اس کو ہم کافر قرار دے دیا جائے. یہ کسی ایسی بات نہیں ہے. ہاں جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے کہ اہل تشیع ایک الگ مذہب ہے مکمل طور پہ. ہم لیتے ہیں صحابہ سے اپنے مذہب کو، وہ لیتے ہیں بقول ان کے، وہ لیتے ہیں اہل بیت سے، اور اہل بیت میں بھی مخصوص لوگوں سے. اب ان کے اندر جو ہے ہمارے ان کے بیچ میں جو اختلاف ہے ایک بڑا ہے، لیکن جن باتوں پہ ہمارا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو توحید پہ کہ وہ اللہ کی وحدانیت پہ تسلیم کرتے ہیں. دوسرا جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین میں یہ بات شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی عبادی. حضور کے بعد کسی کی نبوت کا اقرار نہیں کرنا، نہیں ماننا، یہ مسلمان یہ جو ہے ضروریات دین میں سے ہیں، وہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اس لیے جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہو یا دین کی اساس میں سے ہو، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو کافر نہیں قرار دیتے ہیں. باقی اختلافات اپنی جگہ میں موجود ہے، لیکن وہ تمام اختلافات فروعی جزوی کہلائیں گے، کیونکہ اس کے اندر پھر اور بھی مسائل ہے، مطلب ہر آدمی اپنے اینگل سے دیکھتا ہے. تو اس طریقے سے اس لیے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. ہاں رہ گئی بات ایک سیکنڈ مولوی صاحب، آپ نے کافی لمبی بات کی ہے اور آپ کو ہم نے روکا نہیں، ہم نے آپ کو پورے تقریباً 7-8 منٹ آپ بولنے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ. تو اب ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس پہ بعض باتیں احمد بٹ صاحب پہلے کر لیں گے، پھر میں نے اگر کچھ کہنا ہو میں بھی کہہ لوں گا، تاکہ اچھی گفتگو ہو. لیکن جیسے ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کو اتنا وقت دیا، گزارش ہے کہ آپ بھی بات کھل کے سنیں اور اس کے اوپر تفکر بھی کریں. تو احمد بٹ صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم محترم. انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں جو میرے خیال میں بعض باتیں جو ہیں وہ ضروری نہیں تھی، لیکن کچھ بنیادی باتیں انہوں نے کی ہیں، اس سے مجھے بھی اتفاق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ضروریات دین جو ہے اس کا منکر ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے، فروعات پہ نہیں لگتا. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ فروعی اختلاف پہ فتوے کفر نہیں لگتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے بریلویت کو نہیں پڑھا ہوا. تو اگر نہیں پڑھا ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو بریلوی سے منسوب کیسے کیا؟ جب تک آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے عقیدے جو ہیں وہ بریلویوں والے. اب جو ہم بریلویوں کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے پوچھا تھا، اس میں انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ فروعی اختلافات نہیں ہیں بلکہ ضروریات دینی کے اختلاف ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا، بلکہ خود وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور دونوں فریق کرتے ہیں. اس وقت میں دیوبندیوں اور بریلویوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ فروعی نہیں ہے، ہمارا اصل اختلاف جو ہے وہ اصولی ہے. آپ کے پاس رضی صاحب ہوگا، وہ لگائیں ذرا حوالہ. اسی طرح انہوں نے جو کہا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں، میں بات کر لوں، بعد میں اس کو پڑھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں. اسی طرح جو انہوں نے شیعوں کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ ضروریات دین. محترم پھر آپ نے نہ شیعت کو پڑھا ہے نہ آپ کو شیعت کے بنیادی عقائد کا پتہ. ان کے ضروریات دین جو ہے اور جو اہل سنت کے ضروریات دین ہے وہ مختلف ہیں. یہ جو آپ نے کہا ہے جی ہمارا ان کے ساتھ ختم نبوت پہ ایک کیونکہ اتحاد ہے، وہ تو محترم 1,24,000 انبیاء کے آنے کو مانتے ہیں. آپ تو صرف ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں نا، تو وہ تو 1,24,000 انبیاء کے آنے کو مانتے ہیں. اور اسی طرح جس لفظ کو بنیاد بنا کے وہ نبوت کو ختم کرتے ہیں، خود اس کا وہ ترجمہ وہ نہیں کرتے جو وہ دوسروں سے منواتے ہیں.
اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کو نبی کا نام تو نہیں دیتے، لیکن ان میں وہ تمام صفات نبیوں والی کیونکہ مانتے ہیں، لہٰذا وہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر، اور اسی طرح دیوبندیوں کو ختم نبوت کا 6 دفعہ منکر کہا گیا۔ تو آپ کو تو یہ بھی علم نہیں کہ یہ فرقے جو ہیں ان کا اختلاف جو ہے وہ ضروریات دین کا ہے، اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ اب شیعوں کے فتوے اگر کہیں گے تو میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، بریلویوں کے کہیں گے وہ سنا دیتا ہوں، دیوبندیوں کے کہیں گے وہ، تو جو کفر کے فتوے ہیں وہ لگتے ہی ضروریات دین کے انکار پہ۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہمارے صرف اصولی اختلاف نہیں ہے، صرف فروعی اختلاف ہے؟ اس کی وضاحت اگر کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں۔ اس کے فاروق صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں بس 2 حوالے پیش کر دیتا ہوں جو بٹ صاحب نے بیان کیے تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو، کیونکہ یہ کافی آپ نے نئی بات کی ہے بریلویت سے، کیونکہ احمد رضا خان صاحب تو ان کو اصول کے متعلق کافر کہتے ہیں، نہ کہ فروع کی وجہ سے۔ فروع کی وجہ سے آپ نے خود کہا تکفیر نہیں ہوتی۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں واضح رہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ اصولی اور بنیادی ہے، اور یہ اختلاف حرمت و حلت کا نہیں بلکہ کفر و اسلام کا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیوبندی علماء کے ساتھ ہمارے اختلاف کی یہ پہلی بنیاد ہے جو ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح رہے کہ اس بنیاد کا تعلق احانت رسول اور انکار ضروریات دین سے ہے، جس کے کفر ہونے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ احمد رضا خان کے نزدیک یہ کوئی فروعی اختلاف نہیں، کیونکہ انہوں نے فتوے لگائے کہ یہ کافر مرتد ہے، بلکہ ان کا فتوی کہ وہ جماعت اسلام احمدیہ سے بدتر منافق مرتد دیوبندی وہابی اور شیعہ کو مانتے ہیں۔ بلکہ احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ جلد 14 میں فتوی شیعوں کے متعلق کہ یہ لوگ اصل میں 12 بار ختم نبوت کے منکر ہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کا ختم نبوت پہ ایک عقیدہ ہے، تو واضح ہو گیا کہ جو آپ کا عقیدہ وہ بریلویت والا تو نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جو میں نے فتوے دے دیے حسام الحرمین سے دیوبندیوں کے ختم نبوت کے عقیدے پہ اور دوسرے عقائد پہ، اب جو ان کے کفر میں شک کرے، انہوں نے کہا جملہ سب کے سب نہ صرف 4 بزرگان پہ بلکہ جو ان کے عقائد پہ یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ آج آپ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ کی عزت تو ہم کرتے ہیں، لیکن آپ نے آج دیوبندی وہابی اور شیعوں کے بھی کفر میں آپ نے آج شک کیے۔ یہ ہمارے لیے بہرحال نئی بات تھی۔ اب ہم آپ کی طرف واپس آتے کہ جو بٹ صاحب نے باتیں کی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ۔ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید کم سنتے ہیں، یا پھر آپ سن کے کچھ اور سن لیتے ہیں۔ بھائی میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ میں نے بریلویت پڑھی اس لیے نہیں ہے کہ میں یہاں رہا ہوں ہندوستان میں، پاکستان میں، اور مجھے پتا ہو، نہیں، میری پیدائش عربستان کی ہے، یو ای کی، شارجہ کی ہے، میں وہاں پلا پوسا بڑا ہوں، وہاں مجھے کوئی بریلوی دیوبندی نہیں ملا، وہاں پہ سلفی ملتے ہیں یا اہل سنہ وغیرہ ملتے ہیں۔ اب بات یہاں سے میں اپنے آپ کو اس لیے منسوب کیا کہ جو عقائد مجھے نظر آئے، عقائد کی بات کر رہا ہوں، جو ظاہری طور پہ نظر آئے، میں نے کہا یہ عقیدے میرے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو میں نے ان سے منسوب کر دیا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کی تھی کہ دیوبندی کے حوالے سے میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ بریلویوں کا اختلاف ان عبارات پہ ہے، عبارات پہ، عقائد پہ نہیں۔ عقائد کے مسائل فروعی پہ چلے جاتے ہیں، عبارات پہ ہے جو ان کے دیوبندی علماء نے لکھے تھے، اپنی اپنی حوالہ جات، اپنی کتاب میں لکھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں قاسم نانوتوی کی طرف سے تحذیر الناس میں، جو انہوں نے لکھا تھا کہ تفریق زمانی کی وجہ سے نہیں، حضور صاحب کی ختم نبوت پہ کوئی فرق آئے گا، چاہے کوئی اور نبی اس کے بعد بھی آ جائے، تو یہ اس طریقے سے عبارات کو کفریہ عبارات مانا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبارات کفریہ ہے، اس پہ جو ہے اختلاف، اور کہا کہ من شک فی کفری فقط کفر، تو ان پہ کوئی شک کرے کفر کی تو کفر۔ اچھا اب میں سوال پوچھتا ہوں، احمد رضا خان نے تو کفر کا فتویٰ دے دیا دیوبندی علماء کے، آج تک آپ کسی بڑے علماء سے، دیوبند کے بڑے مدرسے سے احمد رضا خان کے خلاف کوئی کفر کا فتویٰ دکھائیے، ان سے بھی دکھا لیجئے
جن کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا. وہ 5 جنے ہیں, 4 یا 5 جنے علماء, مجھے اسی طرح ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, جس میں اشرف علی تھانوی ہے, قاسم نانوتوی ہے, خلیل احمد امبوٹی ہے, اور میرے خیال 2 اور بھی ہے جن کا نام رشید احمد گنگوئی ہے. ان سے فتوے جو ہے نا نکال کے دکھا دے گی یہ احمد رضا خان کے خلاف کفر کے فتوے, تو نہیں ہے, آپ کو نہیں ملیں گے, ابھی تک بھی نہیں ملیں گے. آج بھی چلے جائے دیوبند کے دارالعلوم دیوبند سے کوئی فتویٰ نکال کے لائیے احمد رضا خان کے خلاف, یا ان کی جو مسلک کے بریلوی کے خلاف, یا یہاں پہ کراچی بنوری ٹاؤن ہے جو بھی ہے وہاں سے جا کے دکھا, آپ کو نہیں دے گا کوئی فتویٰ, کیونکہ فتویٰ تو ظاہر سی بات ہے جو ضروریات دین میں سی باتیں ہوں یا پھر وہ مسائل پہ ہو. اب رہے گی شیعوں کی بات, تو میں نے کہا شیعہ مذہب ایک الگ مذہب ہے, لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے, یہ اتفاق ہے توحید پہ, تو توحید تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ایک ہے. باقی جو اللہ کی وہ تعریف کرتے ہیں, جو شیعہ عالم دین نے میرے ساتھ بیٹھ کر جو تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ تمام چیزوں سے منزہ ہے, وہ باتیں بالکل ہم درست سمجھتے ہیں اہل سنت کے اندر ہی ہے. اور رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے, وہ کلیئرلی بات کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں آپ کو شبہ ہوتا ہے, آپ کا ظن ہے, آپ کا گمان ہے کہ وہ اپنے اماموں کو نبوت کے درجے پر آتی ہے, یہ آپ کا گمان ہے, آپ کا ظن ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک بات کلیئر نہیں ہوں گی, واضح بین نہیں ہوں گی, تو اس کے پر فتویٰ نہیں جاری ہوگا. فتویٰ جو ہے گمان اور ظن پہ نہیں جاری ہوتا ہے کہ آپ کو گمان ہو گیا, آپ کو شبہ ہو گیا تو فتویٰ جاری کر دیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک بات ٹو دا پوائنٹ نہ ہو کہ بھئی یہ ایسی بات ہے, تو بات پھر اس کے بعد فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ تمام جو مسالک ہے ماشاءاللہ ایک نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, تو ہزاروں مساجد ہے, ہزار لاکھوں مدارس ہے یہاں پر, تو ایسے تو نہیں کہ سارے کے سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. اختلافات ہے, میں مانتا ہوں اختلاف ہے, بہت سخت اختلافات بھی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, اس میں بھی اس اختلاف ہے, ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ تو نہیں ہوا ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے. کافر اس وقت ڈکلیئر کیا جائے گا جب وہ ضروریات دین کا انکار کرے گا. کہ ضروریات دین میں یا تو پھر کوئی ایسی چیز کر دے جو بالکل کلیئر ہو, واضح ہو, صریح ہو, تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو میرے خیال سے یہ موضوع ہمارا نہیں ہے, اس وقت ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ, میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ اگر ان کی طرف سے ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں, مطلب اہل حدیث وہ جو بھی ہیں جتنے بھی فرقے ہیں, تو پھر میں آپ کے ساتھ بحث کروں گا. آپ صرف اپنے مسلک کے حوالے سے بات کیجئے اور میرے ساتھ بات کیجئے میرے مسلک کے حوالے سے. ٹھیک ہے مولوی صاحب, جزاک اللہ, آپ نے 5 منٹ گفتگو کی ہے, تو اس پہ ہم پہلے بٹ صاحب کی طرف آتے ہیں. تو جی بٹ صاحب. محترم, جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ضروریات دین کے انکار پہ ہی لگتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. باقی جو انہوں نے کہا کہ جی دیوبندیوں کی طرف سے کفر کا فتویٰ نہیں ہے, تو یہ بھی ان کی کہہ لیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے, ان کی طرف سے بھی ہے, بلکہ وہ ان کو بدعتی اور مشرک تک کہتے ہیں. اسی طرح شیعہ جو ہیں ان پہ جو کفر کا فتویٰ ہے تو پھر وہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے ہی ہے. ان کے ضروریات دین میں امامت بھی ہے, لہٰذا جو ان کے نزدیک جو عقیدہ امامت ہے جس طرح کا وہ مانتے ہیں, جو اس کو نہیں مانتا وہ ان کو کافر کہتے ہیں, بلکہ واجب القتل بھی کہتے ہیں. یہ سارے فتوے موجود ہیں, لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان کو دکھانے کی اب ضرورت نہیں ہے. وہ تو بڑے آسانی سے انہوں نے انکار کر دیا, جی وہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. محترم میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا منکر سمجھ کے ان کو کافر کہہ رہے ہیں. تو آپ کیسے مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جی وہ ایک دوسرے کو کافر اگر کہیں گے تو ضروریات دین کا جب انکار ہوگا تبھی کہیں گے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے کہ فروعی مسائل پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا, لہٰذا جو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ضروریات دین کے انکار پہ ہی لگائے ہیں. تو اتنی بات میں کافی ہے, ان کو نا الجھن میں ڈالیں, ان کا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو فتاوی کفر کا فولڈر دکھا سکتا ہوں جس میں کم از کم جو ہے 400 سے زیادہ فتاوی میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہمارا فروعی اختلاف ہے؟ وہ خود دونوں کے اقرار موجود ہیں, بلکہ فروخ صاحب ایک سیکنڈ, ابھی 1 منٹ آپ پوری بات سنیں, پھر میں آپ کو وقت دوں گا. فروخ صاحب کوئی ایشو نہیں. موضوع جو ہے موضوع ہٹ رہا ہے. میں نے آپ کو صرف کلیئرلی کہا کہ دیکھیں احمد رضا خان نے جو فتویٰ لگوایا تھا جن 4 یا بڑے دیوبندی علماء کے خلاف, اہل حدیث میں سے کسی کو نہیں, ابھی تک اہل حدیث میں سے کسی کو میرے جہاں تک علم ہے, جہاں تک تعلق ہے دیوبندی
وہ انہی 4-5 ان میں سے جو ہے نا وہ احمد رضا خان کے خلاف کوئی فتویٰ دے دے، وہ دکھائیں آپ نا. میں آپ کو آپ دکھاتا دکھائیں کہ ہوں بھئی ابھی، جس میں آپ بندے کو کے خلاف، دکھاتا جس ہوں. نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا، انہوں نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ آپ نہیں کو دکھا سکتے دکھاتے ہیں، ہیں، آپ کو دکھائیں ابھی آپ مجھے، دکھاتے ہیں، ابھی دکھا دکھاتا دیں ہوں. احمد رضا خان کے خلاف ہاں انہی جی، بندوں سے فتویٰ ہاں دکھائیے. جی، ابھی دکھاتا ہوں. پہلی ان کو وہ جو ہے نا المحند وہی دکھا دیں جس پہ ان کی تصدیقات موجود ہے، وہ بھی دکھا محنت دیں. جو ہے وہ فتویٰ نہیں ہے میرے بھائی، وہ حسام الحرمین کے خلاف ایک بات وہ جواب میں لکھا گیا ہے، اس میں کوئی احمد رضا خان کو کافر قرار دیا گیا ہے. محترم آپ کو کیوں جلدی ہے؟ آپ سن تو لیں پہلے پوری اچھا بات. چلے ٹھیک ہے. اچھا چلے ایک بات تو آپ یہ کی ہو بات گئی ہے. دیکھیں، آپ کی بات ہم نے نہیں، بڑے بات آرام سنیں، سے سنی بات ہے. کوئی سنیں. نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا نام ہے رضوان، احمد بٹ آپ کا نام میں صاحب، بھول جاتا، رضی صاحب. احمد بٹ، ہاں جی، اچھا چلیں، رضی اللہ نام تھا کہ آپ کا نام ہاں میں جی، بھول جاتا ہاں ہوں. جی، رضی اللہ. جی رضی صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمارا مباحثہ صرف اسی بنیاد پہ ہوگا کہ آپ اپنے جی مسلک کی بھی اس پہ نمائندگی ہم کریں آ رہے ہیں اب، اور میں اس اپنے مسلک کی ٹرن کے نمائندگی. بعد، اس ٹرن کے بعد تیسرے اب آ چوتھے رہے ہیں. بندوں کو اگر آپ بیچ میں لا کے یہ کہیں گے کہ وہ، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے طرف ڈیورشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے فاروق ٹھیک ہے نا؟ صاحب، ہم وہ اس بات کی درست طرف نہیں ہے. آ رہے ہیں، فکر نہ کریں. بس بات جی سے بات مکمل کر لیں، پھر ہم موضوع پہ آ رہے ہیں، فکر نہ کریں. چلیں. ہمیں 3-4 منٹ دیں، آپ کو میں بہت وقت ہے، لیکن جو آپ کی شبہات ہیں اس کا تو میں جواب دینا پڑے گا. جی بٹ چلیں صاحب ٹھیک آپ ہے. اب بات آپ نے مکمل کریں. ڈیٹ شروع کر دی، المحند اب پہ آگے آپ چلیں. بات کر رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے رضی صاحب، وہ مجھے سمجھ آ گئی. انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، نہ ان کو اتنا علم ہے، تو اس لیے میں ان کو زیادہ مجبور نہیں کرتا. یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو اگر کافر کہتے ہیں تو ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کہتے ہیں. اگر مشرک اور بدعتی بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ضروریات دین کی وجہ سے کہتے ہیں، فروعی مسائل کی وجہ سے نہیں کہتے. لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، تو اس لیے میں زیادہ ان کو مجبور نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. تو اس پہ میں فاروق صاحب آپ کو مزید 1-2 چیزیں دکھاتا ہوں. پہلی بات جو آپ یہ کہتے جا رہے ہیں نا کہ احمد رضا خان صاحب نے صرف ان 4 کو کافر کا، یہ بالکل غلط ہے. فتاوی رضویہ میں بھی یہ بات ہے اور ملفوظات اعلی حضرت میں بھی ہے. ایک بار احمد رضا خان کو ایک جلسے کے متعلق پوچھا گیا کہ اس میں عیسائی، دیوبندی اور قادیانی وغیرہ اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور کیا ہم ان کا رد کریں یا نہیں، کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں کرنا چاہیے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کیوں، کیا ان سے موافقت کی جائے؟ حاشا، یعنی ہرگز نہیں، یہ محال ہے، یعنی ناممکن ہے. اسلام پر اس میں کوئی اعتراض نہیں، یعنی ہندو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. پھر ان کو کہا کہ کیا اسلام میں اختلاف ہے؟ آریہ وغیرہ یہ کہیں گے کہ اسلام میں تو اختلاف ہو گیا، یہ تو اکٹھے ہی نہیں ہو رہے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں حاشا، یعنی ہرگز نہیں، اسلام میں اختلاف نہیں، اسلام واحد ہے. یہ لوگ یعنی دیوبندی، وہابی، شیعہ اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے. مرتدین کی موافقت بدتر ہے کافر اصلی سے. پھر وہ کہتے ہیں ان سارے فرقوں کا نام لے کے، یعنی سب مرتدین ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف ان 4 پہ تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ احمد رضا خان صاحب پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ پچھلے دنوں یو کے میں بریلوی دیوبندیوں کا منازعہ ہوا ہے. دیوبندی عالم نے، جو خالد محمود کا شاگرد ہے، اس نے قسم وہاں کھائی ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ احمد رضا خان کافر ہے. بہرحال یہ اس کی بات نہیں تھی. گنگوئی صاحب نے فتاوی رشید دیا، اس میں اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فتویٰ نہیں، کیونکہ فتاوی رشید دیا، حالانکہ المحند میں بھی فتاوی ہیں. بہرحال اس میں انہیں واضح، احمد رضا خان کا ان کو سوال پوچھا گیا، انہوں نے واضح کا جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے. یہ احمد رضا خان کی بات ہو رہی ہے. جو یہ سائل ہے احمد وہ، رضا خان کی بات آپ بول رہے ہیں نا؟ پیارے پیارے بھائی یہ نام لکھا ہوا ہے، دیکھیں، نام لکھا ہوا ہے اس کا احمد رضا خان یہ کا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی مولوی ارے احمد بھائی رضا بات خان سنیں، بریلوی. احمد رضا خان کی بھی نام لکھا ہوا ہے اس نے. یہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ تو دیکھیں، یہ اب یہ سیاق اور سباق سے ہٹا کر باتیں آ جاتی ہے اس میں یہ کتاب اسی میں. صفحے آج پہ یہ ہوتا پیارے ہے کہ بھائی، جب پیارے لفظ بھائی کوئی فتویٰ دے رہا ہے وہ ان بلا کا نام فلانے کے لکھا نام، ہوا ہے. فلانے کے آپ نام کہہ سے رہے ہیں فتویٰ جاری ہونا چاہیے. مولوی صاحب، وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں ان کا نام نہیں ہے، سوال ان کے بارے ہو رہا ہے، مولوی احمد رضا خان بریلوی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کا نام تو یہاں ہے، اس سے آپ میرے بھائی چھپ نہیں سکتے. واضح ان کا نام ہے فتوے میں، ان کا سوال کیا گیا، تو یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. خالد محمود صاحب جو کہ دیوبندی کے چوٹی کے عالم ہیں،
انہوں نے واضح درج کیا اپنی کتاب مطالعہ بریلویت میں کہ احمد رضا خان کافر ہیں اور خدا کو بھی گالیاں دیتے تھے، اور انہوں نے اپنا نہیں کہا، انہوں نے قاری طیب صاحب کا کہا ہے جو حجت الاسلام ہے دیوبندیوں کے لیے۔ یہ مطالعہ بریلویت جلد 5 میں خالد محمود صاحب لکھتے ہیں حضرت حکیم الامت نے جو لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی گالیوں سے نعوذ باللہ حق تعالی بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس سے آپ اندازہ رکھ سکتے ہیں کہ کیا حکیم الاسلام جو کہ خالد محمود صاحب کے استاذ ہیں اس کے دار کے مولانا کو مسلمان سمجھتے ہوں گے؟ یہاں بھی کفر کا فتویٰ ہے، بلکہ ان کا بھی فتویٰ احمد رضا خان پہ کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ بہرحال جو آپ نے باتیں کی ہیں ان پہ ہم نے جواب دے دیا۔ جہاں رضی تک صاحب آپ نے ایک منٹ سر مجھے چاہیے، اس کے بعد آپ ان سے بات شروع کریں۔ ایک کسی نے بات کی ہے، میں نے اس کا جواب دینا، اس کے بعد آپ ان سے بات کریں، صرف 1 منٹ جی اجازت ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی محترم، کسی نے کہا ہے کہ میں نے شیعوں کی طرف جو ہے وہ غلط فتویٰ منسوب کیا ہے کہ وہ امامت کے منکروں کو کافر کہتے ہیں، تو وہ ان دو سے جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے ان کے بعد، تو میں انشاءاللہ وہ سارے فتوے دکھا دوں گا جہاں پہ انہوں نے ان سب کو کافر کہا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ شیعہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، وہ آپ کو واجب القتل تک کا فتویٰ میں دکھا دوں گا۔ صحیح۔ تو آخری بات میں بس یہ فروخ صاحب آپ سے کہنا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ شیعہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ پیارے بھائی، یہ احمد رضا خان صاحب کا بھی گمان تھا، اور شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، میں آپ کو بلکہ وہ حوالہ بھی دکھاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے یہ بتایا ہے، تو اس کا تو نہیں آپ انکار کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو آپ کے مجدد ہیں، احمد رضا خان صاحب کے مجدد ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ الفضل المبین، اس میں ان کے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں الحدیث التاسیہ سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم سؤالا روحانیہ عن الشیعہ، کہ میں نے روحانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعوں کے متعلق سوال پوچھا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کا جو باطل مذہب ہے اس سے لفظ امام پہ غور کر۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ غور کیا، الامام عندہم هو المعصوم، کہ ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے جس پہ وحی الوحی الیہ وحیا باطنیا، کہ ان پہ وحی باطنی آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہذا ہوا معنی النبی، یہ تو نبی ہوتا ہے۔ فمذہبہم یستلزم انکار ختم النبوت، کہ ان کا جو مذہب ہے یہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ تو واضح ہوگا کہ یہ نہ صرف شاہ ولی اللہ صاحب کا مذہب ہے، میں نے آپ کو خود بتایا، یہ احمد رضا خان صاحب کا بھی گمان ہے، اور آپ کی کتابوں میں واضح لکھے جو احمد رضا خان کے مذہب پہ نہیں ہے وہ کافر ہو چکا ہے۔ احمد رضا خان نے یہی دلیل دی ہے اکابر علماء سے کہ یہ لوگ اپنے اولیاء کو، اپنے اماموں کو نبی سے افضل مانتے ہیں، اور انہوں نے اس بنیاد پہ ان کو کافر کا کفر دوم، ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ جو دوسرے ائمہ ہیں وہ انبیاء سابقین سے افضل ہیں، تو وہ کہتے ہیں اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہا کہے بھی اجماع مسلمین کافر ہے، بے دین ہے، اور پھر امام قاضی یاد کا وہ عبارت نقل کرتے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے عوام فیصلہ کر لے گی۔ بہرحال ہم نے جو اس پہ بات کرنی تھی وہ کر لیں گے، اور ہم بٹ صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا، فروخ صاحب یہ ہم آخری حوالہ پیش کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے آج کے موضوع کے لیے۔ یہ حیات القلوب کا حوالہ بٹ صاحب نے بھیجا ہے، تو بٹ صاحب اس پہ آپ بتا دیں کیا آپ نے کہنا ہے۔ ہاں جی السلام علیکم محترم، یہ کسی نے جو کہا تھا کہ شیعہ کافر نہیں کہتے تو وہ امامت کے منکر کو کافر کہتے ہیں، یہ فوری طور پہ میں نے 1-2 والا بھیجا ہے۔ اسی طرح وہ ناسبی جو شیعہ نہیں ہیں ان سب کو وہ ناسبی کہتے ہیں، اور ناسبیوں کو بھی وہ کافر کہتے ہیں۔ تو یہ حوالہ جات میرے پاس موجود ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ جب رضی صاحب کی بات ختم ہو جائے تو وہ بے شک مجھ سے علیحدہ سے بات کر لیں، میں بلکہ انشاءاللہ وہ ابھی آ جائیں، کوئی ایشو نہیں، ہم ان کو وقت دے سکتے ہیں۔ تو شہزاد صاحب آپ ابھی آ جائیں، آپ کی بات ہم بٹ صاحب کے ساتھ کرا لیں گے۔ جب تک وہ نہیں آتے ہم مولوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، آپ کا کیا ہم سے سوال ہے، یا کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آج آپ مناظرے کے لیے آئے ہیں یا سوال کرنے کے لیے؟ یہ بھی وضاحت کر دیں۔ اگر آپ مناظرے کے لیے آئے ہیں پھر اس کی ہمیں پہلے شرائط رکھیں گے، کتنے وقت
دونوں فریقین کو ملے گا اور کس موضوع پہ بات کرنی ہے، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، لیکن آپ پہلے وضاحت کر دیں کہ آپ کس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے بلکہ بد صاحب بھی یہاں پہ ہے، میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار بھی آپ سے یہ سوال ہوا تھا تو اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، تو میں چاہتا ہوں آج پھر آپ سے ہو جائے کہ آپ ختم نبوت کو مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط؟ میں غیر مشروط۔ جی بد صاحب اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی السلام علیکم محترم، اگر غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ پہلا آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا آ سکتا ہے، نہ پرانا آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل؟ اس لیے کہ آپ غیر مشروط مار رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ڈال رہے ہیں آپ نے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پرانا آنا تو پھر آپ شرط ڈال رہے ہیں کہ پرانا آ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ختم نبوت سے آپ نے کیا معنی لیے ہوئے ہیں کہ کوئی جو نبی پہلے سے ہو چکا ہے اس کو دنیا میں آنے کے بعد اس کو دوبارہ سے نبوت ملنی ہے کیا؟ جی بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت ملنی ہے، اس لیے کہ پہلے یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں بتا دیجیے۔ آپ بتا دیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جن کو نبی اللہ نے بنا دیا ان کے لیے دوبارہ نبی کا ڈگری کیسا، دوبارہ ڈگری ایشو ہوگا؟ محترم میں نے یہ سوال نہیں کیا، میں نے یہ سوال پوچھا کہ وہ نبی میں ہوں گے تو یا آپ سے نہیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے کہا کہ دوبارہ جب دنیا میں وہ آئیں گے دوبارہ ان کو نبوت ملیں گی، تو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ صرف یہ بتا دیں کہ وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بس اتنا سوال وہ ہے۔ آلریڈی نبی ہیں، یعنی کہ جب وہ نازل ہوں گے تب بھی نبی ہوں گے؟ نبی ہے، نبی ہی ہے، سمجھے نا، ہاں ان سے لیکن نبوت وہ چھینی کوئی گئی۔ نئی شریعت ہاں نہیں تو لائیں گے بس۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے شرطیں ڈالی ہے نا، آپ نے شرط ڈالی ہے کہ پرانا کیونکہ وہ آلریڈی نبی ہے لہذا وہ آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے، آپ نے ختم نبوت کے ساتھ جو لفظ استعمال کر لیا نا کہ ختم نبوت کے ساتھ مشروط کچھ معنی یہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معنی ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی بھی کسی طریقہ کوئی نبی کی گنجائش نہیں ہے نئے کی، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب جو انبیاء گزر گئے ہیں پچھلے، مطلب یہ ساری آپ تعویلیں کر رہے ہیں نا، آپ یہ آپ تعویلیں شرطیں نہیں کر لگا رہا رہے ہوں، ہیں۔ یہ کلیئر دیکھیں، بات سنیں، یہ کوئی تعویل کی بات نہیں ہے، یہ کلیئر ٹو ٹیک بات ہے۔ جو انبیاء سابقین ہیں، جو حضور سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے تھے، ان کی نبوت تو چھین نہیں گئی ہے نا، ان کی یعنی جن کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کی نبوت واپس اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے کیا؟ یہ تو کبھی ایسی بات نہیں آئی ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبوت جس کو ایک دفعہ مل جائے اسے چھینی نہیں جا سکتی۔ ہاں بس ختم ہوگی نا، مسئلہ جب پھر نبوت نہیں چھینی سن جائے لیں نا، گی۔ پھر دیکھیں محترم آپ کی بات سنیے، آپ بات وہی ہے نا، میں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ دوبارہ صاحب آپ ہی بات کریں، آپ نبوت، وہ سنتے ہی نہیں ہے کسی کی بات۔ مولوی صاحب دیکھیں جب آپ بولتے ہیں ہم بہت احترام سے سن رہے ہوتے ہیں، میں آپ بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ دوبارہ ان کو نبوت ملیں گی، یہ لفظ دوبارہ نبوت آپ بد صاحب کی پوری بات سنیں حوصلے سے، پھر آپ کو وقت ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو وقت دیتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں پسند آتی ہیں کیونکہ آپ جماعت کی صداقت پیش کرتے جاتے تو ہماری مدد ہوتی ہے۔ بہرحال جی بد صاحب۔ ہاں جی محترم میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ جو ایک دفعہ نبی ہے اس سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی کہا ہے اس سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، وہ نبی ہی رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسولاً الی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہوا۔ اب آپ کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو نبی ہوں گے، تو وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہی ہوں گے، یہ ٹائٹل ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ تو جب آپ ان کو امت محمدیہ میں لے کے آئیں گے تو کیا ان کو رسولاً بنی اسرائیل کے طور پہ لے کے آئیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو محدود کر رہا ہے صرف بنی اسرائیل تک۔ آپ پوری امت بلکہ تمام بنی نوع انسان تک ان کی اب نبوت کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ ان کو ایک نئی طرح کی نبوت جو ہے وہ دے رہے ہیں، کیونکہ رسولاً بنی اسرائیل کی حیثیت سے وہ صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کر سکتے ہیں، دوسروں کو مخاطب نہیں کر سکتے۔ ہوگی سن لینا بھی مطلب میں نے آپ کو کبھی کہا بیچ میں کمپلیٹ کریں نا تاکہ جواب آپ کو مل جائے۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کو جواب دینے کی جلدی آپ ضرور دیں، لیکن پہلے کسی کی بات سنیں گے تو تب نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نبوت کو ایک نیا نام دیا جائے گا۔ اب وہ جو محدود کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر رہے ہیں، اس کے بجائے ایک اور طرح کی نبوت جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں۔ دوسری جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ شرطوں کے ساتھ مانتے ہیں، اسی کو تو ہم مشروط اور غیر مشروط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شرطیں جب آپ خود ڈالتے ہیں تو دوسرے کو
قرآن اور حدیث کی بنا پہ شرط ڈالنے کا اختیار کیوں نہیں دیتے آپ؟ یہ آپ سے سوال کہ اگر آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی حدیث کی بنیاد پہ یہ تمام باتیں کریں جو ابھی آپ نے کی ہیں یا اب کریں گے، تو کسی دوسرے کو یہ اختیار حاصل کیوں نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطابق اور حدیث کے مطابق وہ بات کہے جو وہ کہنا چاہتا ہے؟ تو یہ آپ سے سوال، اس کا جواب دے دیں۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمان کہ حضور کے بعد تو کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، بات اس پہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو دوبارہ نبوت ملی، نبوت تو ان کے ساتھ ہی ہے۔ اب رہی گئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے کہ ہم میں آئیں گے، تو بھائی جنہوں نے ہمیں خبر دی تھی یعنی ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، ہم نے اپنی طرف سے جو خبر نہیں نکالی ہے، حدیث میں دی ہے کہ تم میں بنی عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ابن مریم کا نام استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی صرف عیسیٰ کہا ہے، کہا ابن مریم نے ایک ہی عیسیٰ کو جنا تھا، کوئی دوسرے تیسرے کو نہیں جنا، کہا کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ حاکم بن کے نازل ہوں گے۔ اور پھر دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے سورۃ نساء کی آیت کے اندر کہ ان کے دور میں کوئی ایسا اہل کتاب میں نہیں رہ جائے گا جو ان پہ ایمان نہ لائے، اپنی موت سے پہلے یا ان کی موت سے پہلے، یعنی ضمیر کو آپ دونوں طرف رکھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، ان کے دوران جب وہ موجود ہوں گے، تو اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہ جائے گا جو ان پہ نازل ہوگا۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ ہم تو ایمان لاتے ہیں بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی نہیں مانتے ہیں وہ یہودی نہیں مانتے ہیں، اور عیسائی بھی اس کو نبی نہیں مانتے، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو نبی جو مانتے ہیں وہ ہم ہی مانتے ہیں علیہ السلام کہ وہ نبی اللہ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا دوبارہ آمد ہوگا، اور وہ دوبارہ آمد جو ہے ان کے لیے اہل عیسائیوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہی ہے اور نبی ہے، اور یہودیوں کو دکھانے کے لیے کہ تم نے نہ اسے قتل کیا، نہ تم نے اسے صلیب پہ چڑھایا، نہ یہ مرا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کون سی ایسی۔ اور بات دوسری یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ خبریں کہاں سے آئی؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے بھئی آپ کو یہ کون بتا رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس لگ بھگ 70 صحیح حدیثیں ہیں مسند، یعنی صراحت کے ساتھ جو تواتر کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں ان کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ ایک آدھی ضعیف حدیث اٹھا کر کہیں سے اپنی تعویل دماغ سے لگا کر اور 70 کو رد کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدہ یا تو نص قطعی سے ہوتا ہے یا احادیث صحیحہ متواترہ سے ہوتا ہے ثابت۔ باقی ظنی عقیدہ ایک الگ چیز ہوتے ہے، لیکن ظنی عقیدے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوں گی، آمد کی تو ہم انکار نہیں ہے، وہ ہوں گے۔ تو پھر یہ ساری بات یہ ہے کہ وہ نئی نبوت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نئی نبوت کا مطلب نئی شریعت، نئی نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئی شریعت، تو نئی شریعت تو ہے ہی نہیں، نبوت ان کی ویسی رہیں گی، شریعت محمدی پہ عمل کریں گے، بس ختم۔ یہ بات ہے۔ جزاک اللہ جی بٹ صاحب۔ دیکھیں مولوی صاحب آپ نے اتنی باتیں کی، بٹ صاحب کا مائک میوٹ تھا، اب آپ سے بھی گزارش، آپ نے درمیان میں کچھ نہیں کہنا، بلکہ اگر آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کی اسکرین پہ میوٹ کا ہے، اس پہ آپ کلک کریں تاکہ اگر وہ جوش آئے بھی تو آپ کی آواز ہمیں نہ آئے۔ جزاک اللہ جی بٹ صاحب۔ جی السلام علیکم محترم، دیکھیں یہ آپ نے کہا ہے کہ جی ہمارا عقیدہ اس کی بنیاد جو ہے وہ احادیث کی بنا پہ ہے، تو ہم یہ آپ سے سوال کریں کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ محترم میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا تھا، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ پیدا نہیں، یہ آپ نے تشریح کی ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں یا جو احادیث کے الفاظ ہیں اس میں یہ کہیں بات نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہ بھی آپ کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ مانتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ تو ایک نئے نبی کی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں بعد میں، کوئی فکر نہ کریں، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا بھی ہوا تھا۔ ہاں دعویٰ نبوت کی عمر کو وہ نہیں پہنچا، تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا مطلب آپ سے زیادہ پتا تھا، یا آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کا مطلب پتا ہے؟ اس لیے کہ خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد خاتم سے وہ نہیں ہے جو آپ ہمیں پیش کرتے ہیں یا ہم سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ رسول بنی اسرائیل تو وہ رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی رسالت جاری ہے، ابھی وہ پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا، انہوں نے بنی اسرائیل کو وہ اپنا پیغام جو ہے وہ رسولن الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے پہنچانا ہے، تو نبوت ان کی جاری ہے ابھی تک۔ تو پھر آپ کون سی نبوت ختم کر کے بیٹھے ہوئے؟
آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اب ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے. اور یہ نہ صرف ہمارا عقیدہ ہے, ہم آپ کے بزرگان جو ہیں ان سے بھی یہ عقیدہ دکھاتے ہیں, لیکن بزرگان تو بہت بعد میں آئیں گے. ہم آپ کو قرآن و سنت سے یہ بات دکھاتے ہیں کہ جس عیسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, وہ نہیں آئیں گے. جب قرآن اس پہ شاہد ہے اور خود احادیث بھی اس پہ شاہد ہے اور خود صحابہ کا اجماع بھی اس بات پہ ہو چکا ہے, تو لہٰذا آپ جو یہ استدلال کر رہے ہیں وہ ان احادیث کی روح سے, ان روایات کی روح سے وہ خود بخود رد ہو جاتا ہے. اسی طرح جو آپ ختم نبوت کی تشریح قرآنی آیت کی کرتے ہیں وہ قرآن کی دوسری آیات سے تضاد پیدا کرتی ہے. ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اللہ کے کلام میں تضاد پیدا نہ کریں, جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں یقیناً تضاد پایا جاتا. تو آپ قرآن کی آیات میں تضاد پیدا کر کے تو جو کفار ہیں ان کی بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ اس کلام میں تو تضاد پایا جاتا ہے. ہم آپ کو اس سے منع کرتے ہیں. باقی آپ نے اگر ختم نبوت کا موضوع رکھنا ہے یا حیات وفات مسیح کا رکھنا ہے تو جیسا کہ رضی صاحب نے کہا ہے آپ ان سے وقت طے کر لیں تو ان سے بات کر لیں. جی فاروق صاحب, تو آپ دونوں فریقین نے بات کر لیا. اب فاروق صاحب آپ بتائیں کہ آپ آج مناظرہ کرنا چاہتے ہیں حیات مسیح پہ ایک اور بار؟ دیکھیں میرا جو سبجیکٹ ہے جس کا میں مخصص ہوں اینڈ آف ٹائم, اور اینڈ آف ٹائم کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہے ان میں ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا موضوع ہے اہم, اور اس میں ہی ختم نبوت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ پکا ایمان رکھنا ہی اصل مسئلہ ہے. اب یہ بات جو کہ صاحب کر رہے ہیں یہ خود تعداد کا شکار ہے, یعنی مجھے کہہ رہے ہیں تعداد کا شکار, پتہ نہیں الفاظوں کے کھیل سے. الحمدللہ ہمارے پاس تو جو باتیں صریح ہے اور واضح ہے اسی کے معنوں کو ہم بیان کرتے ہیں. اپنی تعویلات تو ہم نے کہیں سے بھی نہیں گھاڑی ہوئی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ان کی آمد کو مانتے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے نبوت کا جو رسالت کا معنی ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو بھائی آپ پھر قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن اسلام جو ہے وہ اصل دین ہے, وہ حضرت عیسیٰ سے لے کر پیچھے تک جتنے حضرت آدم علیہ السلام ہیں سب نے اسلام کی بات کی ہے, اور اس کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا پورا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین جو ہے حضور کے زمانے میں پورا ہو گیا. وہ کوئی دین پورا کرنے نہیں آئیں گے. جو دین کا سلسلہ چالو تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پورا ہو گیا. اکملت کو مطلب یہی ہے کہ اب پورا ہو گیا معنی. تو یہاں تو کوئی نئی دین کی, نئی ایجاد کی, نئی تحریف کی کوئی بات نہیں, یہ آپ کی اختراعات ہے, ہماری نہیں. ہماری تو صراحت کے ساتھ بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما محمد الا رسول خاتم, یہ اپنے آیت کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کا جو ہے نا باپ نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ بچوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, اس کے تو بچے تھے, لیکن نبوت کا جب اعلان ہی نہیں ہوا. جو دیکھیں شریعت ہوتی ہے ظاہری طور پر اطلاق پر, کوئی بات دل کے اندر کوئی چھپا کے رکھے اور مر جائے تو اس پہ شریعت کیا کر سکتی, کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. تو شریعت کا اصل معنی ہوتا ہے آپ مطلقاً کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں کھیل بول کر کھلا تو پھر اس پہ شریعت کا اطلاق ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے بعد کسی نے نبوت کا جو ان کی اولاد میں سے کسی نے نہیں اعلان کیا. نہ حضور نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ نبی ہے, کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اگر وہ کہہ دیتے یہ لفظ یا ہمیں حدیث ملتا تو ہم مانتے اس بات کو, لیکن بات ختم ہو گئی کہ حضور کے بعد جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم تھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اور بات یہ خاتم النبیین, اب خاتم کا معنی آپ مہر سے لے لیں یا آپ اینڈ سے لے لیں, دونوں جو ہے آخر میں ہوتے ہیں. آپ لیٹر لکھتے ہیں آخری میں آپ ختم لگاتے ہیں, اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کوئی الفاظ نہیں ہوں گے. یہ ساری بات عقل والی ہے. آپ موضوع کوئی بھی رکھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو میرے سبجیکٹ سے متعلق ہے, آپ لوگوں نے میرے سبجیکٹ کو نہیں پڑھا ہے, بہت وسیع سبجیکٹ ہے یہ, اور اس سبجیکٹ کے اندر امام مہدی بھی ہے, یاجوج ماجوج دجال ساری چیزیں یہاں شامل ہو جاتی ہے. ان میں آپ کسی بھی بحث کر لیں, میں تیار ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا میں اس دن سے دفاع کر رہا ہوں, اس دن سے جب تک میں نے کبھی مجھے آپ کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا, مجھے آپ کے فرقے کے بارے میں الف بے بھی نہیں پتا تھی,
اور تب بھی میں نے اپنے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں ہم حق پر ہیں. یہ راس العقیدہ میرے دل میں تھا کہ عقیدہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حق پر ہے. اس لیے مجھے آپ کے تمام چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، تب بھی میں نے آپ لوگ کے سامنے بیٹھ کے دفاع کیا تھا. یہ پرانی بات ہے، 7-8 سال پرانی، تب سے الحمدللہ دفاع کر رہا ہوں. کوئی بھی آپ سبجیکٹ لے کے آ جائے انشاءاللہ یہ فقیر پیچھے نہیں ہٹے گا. بسم اللہ کیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بٹ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آخری ٹرن جو انہوں نے باتیں کی اس پہ آپ ایڈریس کر لیں، پھر انشاءاللہ میں ان سے کرتا ہوں بات. ہاں جی السلام علیکم. ساری وہ میں نے کافی ساری سائڈیں کھولی ہوئی ہیں تو مجھے وہ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. محترم ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہوا اور کیا نہیں پڑھا ہوا، تو اس لیے میں ان سے زیادہ اصرار نہیں کرتا. تو آپ ان سے موضوع ایک طے کر لیں، قرآن سے یہ اپنا عقیدہ ختم نبوت، قرآن و سنت سے اپنا عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیں تو وہ کر دیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا آسمان پہ جانا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ثابت کر دیں. باقی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی پیدائش یہاں پہ نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے یہاں کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، تو قاسم ننوتوی کی مشہورہ ختم نبوت کی تعریف انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو پاگلوں یعنی کہ جن کو علم نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ خاتم کا معنی جو ہے وہ آخری ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کی پیدائش پہ، ان کی وفات پہ جو مشہور حدیث وہ ہم پیش کرتے ہیں، تو وہ ایک کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بنیادی طور پہ نبی ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، تو ایک نبی تو پیدا ہو گیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ میں تو خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اگر کہا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی ہوتا. یہ 3 مختلف روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو باقی اگر ان کو شوق ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے بات کرنی ہے تو موضوع سیٹ کر لیں، تو بات شروع کر لیں. میں مزید نہیں کرنا چاہتا، مجھے علم ہے کہ انہوں نے جو باتیں میں کروں گا وہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی. جی صحیح ہے. اس پہ بس مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو مہر لگتا ہے وہ خط کے آخر پہ لگتا ہے. مولوی صاحب یہ بالکل غلط بات ہے، پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ بات بتائی. جو مہر ہوتی ہے نا وہ شروع میں بھی لگتی ہے، درمیان میں بھی لگتی ہے، آخر پہ بھی لگتی ہے. اس کا معنی تصدیق کے لیے آتا ہے. تو بہت بار آپ دیکھیں گے خطوط میں پہلے بھی لگے ہوتے ہیں مہر، بعد میں بھی، بلکہ عربوں کے خط میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی. بہرحال مولوی صاحب جو بات اب کرنی ہے، کیونکہ میرے نزدیک مجھے پتہ ہے بہت سارے احمدی ختم نبوت پہ بھی مناظر کرتے ہیں، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے احمدی کرتے ہیں، بچے بھی کر لیتے ہیں. لیکن میرا جو خیال ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ اصل جو اختلاف ہے وہ یہی ہے، حیات مسیح وفات مسیح. تو مولوی صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے کیونکہ انکار کیا تھا کہ آپ مدعی نہیں بننا چاہتے، ہمارے پیچھے بھی 2 مناظر الحمدللہ اس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو اللہ اس کو بھی ہدایت کا سامان بنائے، آمین. آج بھی مولوی صاحب اگر آپ تیار ہیں تو ہم آج بھی اس پہ مناظرہ کرتے ہیں، لیکن شرط ہوگی کہ ہم 3 منٹ بولیں گے. میں شروع کرتا ہوں، پھر آپ نے میرے دلائل کا رد کرنا ہے، اور آپ بھی اپنے حیات کے دلائل پیش کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل. تو آپ منظور کرتے ہیں؟ آج آپ میوٹ ہو گئے مولوی سے. چلیں میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، تیار ہو جائیں، 3 منٹ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ٹائمر آن ہوگا. کرنا چاہ رہا تھا جو پچھلی جو ہماری آیت عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں تھی اسی کو لے کے میں کنٹینیوس کر رہا ہوں. اسی کو آپ کنٹینیو کریں، لیکن ٹائم کا ہم دونوں نے پابند رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا ٹائم کا مسئلہ میرے ساتھ کیوں ہو جاتا ہے. چلیں تو آپ ٹائمر رکھ لینا. آپ کے پاس فون ہے قریب؟ ہاں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. چلے آپ کریں، میں کروں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ٹائمر لگانا. چلے میں سٹارٹ کروں کہ آپ سٹارٹ کریں؟ شروع میں کر لیتا ہوں نا، کیونکہ پچھلی بار بھی میں ہی شروع کیا تھا. تو ہر بات نہیں، ایسا نہیں کرے نا. سنیں ٹھیک ہے، آپ شروع کر لیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں، آپ کر لیں. میں کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے، آپ کریں. پچھلی باتوں میں چند باتوں کی وضاحت میں دینا سوچتا ہوں کہ اب پہلے شروع میں کر دوں. 5 منٹ لیتا ہوں میں آپ سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ شروع کر لیجئے. آپ دونوں افراد ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے موقع پہ آپ 5 لے لیں، لیکن آئندہ پھر 3 منٹ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، 2 بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتے ہیں تو اٹھ جاتا ہوں. آپ سے بات رضی صاحب بیٹھے آپ نے کہا نا کہ دونوں بیٹھے آپ کیا اور 4-5 اور لے کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی بات کرے گا. آپ مجھے پنجابی کا لفظ اچھا لگتا ہے، میں کلّا ہی کافی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں اکیلا ہی کافی ہوں. اب آ جائیں، 4-5 اور لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے چلیں.
یہ اکثر کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. آپ بات کریں, رضی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا جی مولوی صاحب, تو آپ نے حیات مسیح ثابت کرنا ہے قطعی الدلالہ سے, تو میں آپ کا اچھا ٹائم شروع کر دیا. ہاں اچھا, پچھلی مرتبہ جو ہے آپ نے ایک حوالہ دیا تھا قرآن شریف سے اس بات پہ, اور اصرار کرتے رہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے قیامت تک رہیں گے, کیونکہ ان کے دلوں میں یہ قیامت تک کے لیے عداوت ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی قیامت سے پہلے تو دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے, اور یہ میں پہلے ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس یہ دلیل کے طور پہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ 2 نفخوں کے بیچ میں جو ہے 40 کا وقفہ ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ 40 مہینے, آپ نے کہا کہ میں نہیں بتاتا یا منع کرتا ہوں. پھر کہا 40 سال, پھر 40 دن کا بھی ذکر کہا, تو آپ نے اس چیز کو منع کیا. پھر آپ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا, تو لوگ اس طرح سے اگیں گے جس طرح سے سبزہ اگتا ہے. انہوں نے کہا اور انسان کا کوئی حصہ نہیں مگر وہ پوسیدہ ہو جائے گا سوائے ایک ہڈی کے, وہ دیمچی کی ہڈی یعنی آخری کی پشت کی ہڈی ہے, آخری کا حصہ. قیامت کے دن اس سے ہی خلقت کی ترکیب مکمل ہوگی. گویا مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مخلوق کا خاتمہ یقینی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس بات کو کہا ہے کہ ذکر کہ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون, کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو آسمان و زمین پہ سارے تمام چیزیں جو ہے وہ گر جائیں گے, الا ما شاء اللہ, جسے اللہ تعالیٰ نہ گرائے, اور پھر دوبارہ جب پھونکی جائے گی تو وہ اٹھا لیے جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ استدلال کہ یہودی اور نصارہ جو ہے تا قیامت تک رہیں گے, یہ بالکل ہی غلط یعنی استدلال ہے جو قرآن حدیث سے رد ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی یہ تفسیر, پھر تفسیر اس کی کیا بنتی, تو اس کی تفسیر ہم نے یہی کہا ہے کہ جس طریقے سے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے دلوں کو صاف رکھے گا کینہ سے, اور آپس میں محبت بھر دے گا ان کے دلوں میں, اسی طریقے سے دوزخیوں کے دل میں, جو چاہے یہودی مرا ہو یا کافر کوئی بھی مرا ہو, ان کے دلوں میں عداوت اور بغض ڈال دیا گا. یہ اس آیت کا استدلال یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور عداوت سے بھرے ہوئے ہوں گے, اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو پہلی تو یہ بات تھی کہ آپ اس بات پہ جو اصرار کرتے رہے وہ بات درست نہیں تھی. دوسری یہ چیز ہے کہ ابن مریم کے حوالے سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب لگ بھگ, میں بار بار دہراتا رہا ہوں, اور صراحت حدیث ہے, صحیح حدیثوں میں آیا ہے, مستند ہے اور متواتر ہے. متواتر یعنی ایک روایت نہیں ہے, ایک کی طرق سے نہیں ہے, عدت طرق سے روایت آئی ہوئی ہے. تو ان میں صرف یہی ذکر ہے کہ ابن مریم کا نزول ہونے والا ہے, ابن مریم کا نزول آخر زمانے میں ہوگا. اور پھر یہ قرآن شریف کی آیت سورۃ نساء کی کہ ان کے زمانے کے اندر کوئی بھی اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے, ایسا نہیں رہے گا جو ایمان نہ لائے. اب ایمان نہ لانے کی تو بات ہوئی کہ ایمان کا اقرار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا رہے گا ہی نہیں جو ایمان نہ لائے قبل موت ہی. اب موت ہی یہاں سے ضمیر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جائے تو معاملہ ختم ہو گیا, اور اگر ان کی اپنے پر موت کے رکھا جائے تب بھی یہ شرط اسی وجہ سے پوری ہو سکتی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, کیونکہ قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوں گے. اب سورۃ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے انکاری تھی کہ مجھے کیا پتا تھا میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں, تو یہاں تو حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ گواہ ہوں گے. تو دنیا نے آج تک 2000 سال سے ابھی تک ایسا موقع نہیں دیکھا جس میں اہل کتاب جو ہے تمام کے تمام اسلام میں یا ایمان میں داخل ہو جائے. کوئی ایسا نہیں ہوا واقعہ, یہاں تک کہ آپ کے بھی جو جہانی صاحب آئے تھے انہوں نے بھی, ان کے زمانے میں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز یقیناً قرآن کی نص صریح سے جب واضح ہے, قطعی نص ہے, تو اس کا انکار کرنے والا پھر کافر ہی ہے. بس میں اتنا کہتا ہوں, آگے آپ بڑھ جائیں. جی مولوی صاحب جزاک اللہ. میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب آپ آئے تھے کہ آپ اکیلے کافی ہیں. حیات مسیح آپ نے ثابت کرنا تھا قطعی الدلالہ سے, لیکن آپ آئیں بائیں تو گئے لیکن کوئی دلیل نہیں آپ نے پیش کی.
حیات مسیح کے متعلق. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے عقیدے سے قرآن میں واضح تضاد آپ پیدا کریں. قرآن میں واضح کہ کافروں نے رہنا قیامت تک. اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. یہودیوں میں چند لوگ ہی ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. قیامت تک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے ان کو فوقیت ہوگی کفار پہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہود اور نصارہ کے دلوں میں نفرت ہوگی قیامت تک. تو واضح قرآن کے مطابق تو قیامت تک وہ رہیں گے. اور قیامت اشرار الناس پہ آئے گی تو واضح کہ کفار ہی ہوں گے وہاں پہ موجود جو عیسائی اور یہودی ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ابن مریم کا 70 بار ذکر ہوا ہے, ہم مانتے ہیں کہ نزول ابن مریم ہوگا, لیکن انہی احادیث میں ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم, وہ آپ کے امام ہوں گے آپ میں سے. اور آپ نے کہا ہوا ہے واضح طور پہ کہ کوئی تعویل نہیں ہوگی ان احادیث میں. تو میں نے آپ کو پوچھا کسر صلیب یقتل الخنزیر کا بتائیں معنی, اس سے آپ عاجز آ گئے. آپ نے آج تک اس کی تعویل نہیں کی کہ اس کا کیا معنی آپ مانتے ہیں. اگر قرآن کریم میں واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے تو ان احادیث کا یا تو انکار کرنا پڑے گا یا تعویل, اور ممکن نہیں کہ ہم انکار کریں کیونکہ یہ احادیث ہم مانتے ہیں. قرآن میں واضح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اس کے متعلق میں آپ کو 2-3 آیات دیتا ہوں. پہلی آیت تو آپ کو پچھلی بار بھی بتائی تھی, لیکن مجھے آپ سے اتنی انسانیت کے ماتحت محبت ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ جماعت کی صداقت پیش کر دیتے ہیں. ابھی آپ کے الفاظ تھے اسی سٹریم میں کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں لوگوں نے کیا کیا ہے. پیارے مولوی صاحب خود ہی سوچیں, اگر ان کا جسم سے نزول ہوتا ہے تو قیامت پہ ان کو کیا نہیں علم ہوگا کہ عیسائیوں نے کیا شرک کیا؟ آپ نے خود تسلیم کیا کہ نہیں ان کو علم قیامت پہ, تو آپ نے خود اپنی فتوے سے ثابت کر دیا کہ قرآن کے مطابق انہوں نے واپس نہیں آنا. آیت واضح ہے کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ, میری وفات کے بعد جب تو نے میری روح قبض کر لی, مجھے پوری طرح لے لیا. اخذ شیئا وافیا, اس کے بعد صرف تو ہی جانتا ہے کیا ہوا. آپ نے خود تسلیم کر دیا قیامت پہ ان کو نہیں پتا الحمدللہ, تو وہ واپس نہیں آیا آپ کے مطابق, کیونکہ یہ گفتگو قیامت پہ ہو رہی ہے, تب تک تو ان کو نہیں پتا. یہ ہوگی ایک بات. جہاں تک آپ کی یہ کمزور دلیل ہے کہ کیونکہ ان کے متعلق لکھا ہوا یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کے مطابق ہر نبی شہید ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی آیت بھی ہم نے پچھلی بار بھی پیش کی تھی, میں آج پھر پیش کر دیتا ہوں کیونکہ شاید نئے لوگ سنیں. سورہ النساء کے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, ہر نبی شہید ہوگا. جب تک آپ نے یہ بات کی کہ ساروں کو ایمان لانا پڑے گا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر سارے ایمان لے بھی آئیں, اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس تو نہیں آنا پڑنا, حالانکہ وہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ سارے ایمان لیں گے. لیکن آپ دیکھیں آپ کی تفسیر امام ماتریدی میں ہے جو آپ کے سب سے بڑے عالم, آپ ہیں ہی ماتریدی. وہ کہتے ہیں وَقِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عِيسَىٰ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, بعض کہتے ہیں عیسیٰ شہید ہوں گے قیامت پہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جسم سمیت آسمان سے نیچے آئیں گے؟ پہلے دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ عربی کے لحاظ سے جب ظرف کے بعد فعل آ جائے تو اس کا مطلب ہے اب صرف وہ اس وقت ہوگا. میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی بتائی تھی کہ اس میں واضح ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اب صرف قیامت پہ وہ آئیں گے, سارے انبیاء وہاں موجود ہوں گے. جیسے قرآن میں ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ, کہ اس کے بعد آپ فوت ہوں گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ, اب صرف اب قیامت پہ آپ کی بعثت ہوگی ساروں کو فوت ہونے کے بعد. تو آپ نے میرے پیارے بھائی کوئی حیات مسیح کی دلیل نہیں دی. میں نے آپ کو پھر سے توفع کا معنی بھی بتا دیا, اس پہ میں تفسیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ. جزاک اللہ.
جی مولوی میں یا صاحب، احمد صاحب بات کریں گے؟ نہیں آپ کریں بات، احمد بٹ صاحب نے کہا تھا میرے ساتھ ابھی کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب تین پہلی بات منٹ ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 منٹ میرا پورا ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ بار بار زور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے اس کو آپ پیش کر کے کہ بھئی مجھے پتا نہیں تھا. تو بھائی اللہ سوال کن کے متعلق کر رہا ہے یہ بھی تو بتائے نا. اللہ تعالیٰ گواہ ان کو کن کے متعلق بتا کے ان کے بارے میں بتائے. اللہ گواہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے جو ان پہ ایمان لائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا ان کے متعلق سوال کیا تو کام مجھے نہیں پتا. لیکن جو ایمان لائے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ دے رہا ہے. یہ تو نص صریح ہے، واضح ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے. آپ اس کو یہاں جھول کیوں ڈال رہے ہیں؟ جہاں وہ گواہی دیں گے ان کے متعلق گواہ ان پہ ہوں گے جنہوں نے ایمان لایا، گواہ ان پہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کفر کیا. ان کے متعلق تو انکار ہی کر رہے ہیں، اور سوال انہی کے متعلق کیا جا رہا کہ تو آپ نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا دے. تو آپ باتوں کو گڈمڈا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہتے ہیں. کیا حضور کا اور حضرت عیسیٰ کا رتبہ ایک ہی ہے؟ یقیناً نہیں. حضور خاتم الانبیاء ہے اور حضور سردار ہے، سب کے سید الانبیاء ہے. حضور کے پاس ہی تو علم آیا ہے کہ یہی سوالات ہوں گے، یہی جوابات دوں گا اور یہ بتایا جائے گا مجھے. یعنی حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. تو حضور کو خود پتا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے لوگوں پر مجھے گواہی بنانا ہے، کس امت پہ گواہ. حضور تو خود ہی بتا رہے ہیں. آپ اس بات کو کدھر سے کدھر لے جا رہے ہیں؟ کما قولو، کما کا مطلب یہ کہ جیسا انہوں نے کہا. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اصل لفظ یہی ہے کہ حدیث میں جو میں نے اس دن ثابت بھی کر دیا تھا کہ حدیث کے اندر جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کما کا مطلب ایسا میں کہوں گا، ایسا ویسا ہی نہیں، ایسا میں کہوں گا، اس سے مشتبہ قول. اور اس کے اندر یہی ہے کہ حضور سے تو سوال نہیں ہو رہا ہے نا، حضور کو تو بتلایا جا رہا ہے. تو پھر حضور تو درخواست ہی کریں گے جو کہا ہے کہ ان تعذبهم فهم عبادک، کہ اگر تو انہیں عذاب دیں گے تیرے بندے اور تو اگر بخش دے تو بڑا حکمت والا ہے، جو سورۃ مائدہ کی 118ویں آیت ہے. تو حضور کی یہ کہنا درست زیادہ نظر آتا ہے. وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے بیان کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گریا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے یہی فرمایا. پہلے سورۃ ابراہیم کی آیت پڑھی اور پھر سورۃ مائدہ کی 118 آیت پڑھی. تو اس سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ حضور قیامت کے دن یہی کہیں گے بخشش کا. حضور سے سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیچھے سے ہٹ جائے. تو حضور یہ بات کہہ نہیں سکتے ہیں کہ میں ان پہ بخشش. وہ تو جب خود قیامت کے دن گواہ ہو سکتے ہیں، آپ کی دلیل کہہ رہے ہیں، تو وہ کیسے گواہی کا انکار کر سکتے ہیں؟ ایک طرف اس باتوں میں، اس آیت میں وہ کنتم علی شہیدا، یعنی ماضی کا صیغہ، میں تب تک تو گواہ تھا اب گواہ نہیں ہوں، یہ تو ماضی کا صیغہ ہو گیا. جی بات آپ اپنی بات کو منکر کر رہے ہیں. جی میں تو جی کہہ رہا ہوں کہ مولوی حضور صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم کو کما سے مراد یہ کہ جیسا میں اس نے کہا وہ کہوں گا. جی دوسری جی آیت پہ آ جائے. آپ کا یہاں پہ ٹائم ہو گیا، آپ اگلی باری میں دوسری بات کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے مولوی صاحب، میں نے جو سورہ مائدہ کی آیت پیش کی اس میں ساری بنین و انسان کے متعلق پوچھا جا رہا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، اور آپ نے واضح کہا ان کو نہیں پتا. اگر وہ واپس آتے تو ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ان کی عبادت کی، خواہ وہ پرانے والے ہو یا آئندہ کوئی ہو، علم تو ان کو آ جائے گا. آپ کے اپنے الفاظ ہیں ان کو نہیں پتا. دوسری بات، یہ صرف بنی اسرائیل کے متعلق سوال ہی نہیں، کیونکہ اس میں سوال ہے اور آپ کی ماں کو خدا بنا لی. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت میں ہوا ہی نہیں، یہ تو 300 سال بعد لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خدا بنا، بلکہ اس کے بھی بعد. تو یہ آپ کی دلیل وہاں ہی ٹوٹ جاتی ہے. دوسری بات یہ، آپ نے کہا کہ لوگ وہ تب بھی گواہ ہو سکتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ لوگوں نے ان پہ ایمان وہ لائے ہیں. فآمنت طائفہ، قرآن میں واضح ایک طائفہ نے ان کو قبول کیا، اور آج جو مسلمان ان پہ ایمان لا رہے ہیں ان کے حق میں وہ بولیں گے قیامت میں کہ انہوں نے صحیح طرح مجھے مانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ قیامت پہ وہ شہید ہوں گے جنہوں نے ان کی تصدیق کی. ان کے لیے کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ جسم سمیت آسمان پہ؟ یہ قطعی الدلالہ نہیں، ہر نبی شہید ہوگا. قرآن میں نے آپ کو واضح قرآن سے دکھا دیا تھا. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، بالکل آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جو میں نے شہید کی بارے بات کی تھی کہ لغت ہی بدل جائے گی جب عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زندہ سمیت آسمان پہ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہے؟ نہیں، وہ تو زمین میں دفن ہے، نعوذ باللہ.
یہ تو نہیں صحیح استدلال. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کما قول عبدالصالح، میں اتفاق کرتا ہوں کہ کما کا مطلب ہے کہ میں ویسے کہوں گا، اور وہ الفاظ صحیح سند سے ہمیں مل جاتے ہیں. تفسیر تبری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ آپ فرمائیں گے شہیدن علیہم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم. تو الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن توفیتنی اپنے آپ کے لیے استعمال کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ کے نام کے ساتھ. کما سے لغت نہیں بدلتی مولوی سے. توفا کا مطلب ہے اخذ شیئا وافن، کہ اللہ پورا پورا لے لے. اب اس کا جب اللہ فاعل ہو اور انسان زیرو ہو، ایک ہی معنی ہے قرآن میں وفات یا قبض روح. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا او نتوفینک، کیونکہ قرآن میں واضح اللہ یتوفی الانفس، اللہ روح کو قبض کرتے ہیں کب ہی نہ موتها والتی لم تمت فی منامها، یا نیند میں جب کرینہ ہو. تو واضح کہ وفات کے بعد عیسائی قوم گمراہ ہوئے ہیں، نہ کہ ان کی زندگی میں. تو اس کا تو آپ جواب نہ کبھی دے سکے نہ دے سکیں گے. دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسل فوت ہو چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں استثناء. اس کا بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. جزاک اللہ. جی مولوی صاحب. وہیں سے چل کے ہم دوبارہ وہیں آ جاتے ہیں، توفہ پہ آ جاتے ہیں. بھائی اگر اللہ فاعل ہے اور زیر وہ مفعول بھی ہے، اللہ قبض کر رہا ہے اور مفعول بھی روح ہے، تو پھر اللہ کو صیغہ موت کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے سورۃ آیت کے زمر کے اندر؟ اللہ یتوفی نفس حین موتہا کہنے کی کیا ضرورت پڑی آئی ہے؟ یہاں مطلب یہی سمجھانا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم آغاز کر رہے ہو. اگر اللہ فاعل ہے اور زیرو مفعول ہے تو اس کا مطلب موت ہی نہیں ہونا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے الفاظ استعمال نہ کرے یا اس کے کوئی قرینہ نہ ہو اس کے ساتھ. تو اگر قرینہ نہ ہو، سمجھا نا، اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے کہ اللہ کہے کہ بھئی کہ ہینا موتیہا، تو اس کا مطلب تفریق کا مطلب یہ کہ موت کے وقت جو ہے پورا کا پورا نفس کو لے لیتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنی طرف سے ایک فارمولہ بنا کے بیٹھے میں جس کا انکار خود قرآن کر رہا ہے کہ اللہ فاعل ہے، مفعول بھی نفس ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ حین موتہا، کہ اس کے بعد جو ہے نا بات مانیں گی کہ موت کے وقت جو ہے نا میں پورا نفس کو پورا لیتا ہوں، اور جس کو نہیں لیا اس کی نیند کے وقت لیتا ہوں. تو یہ آپ کا فارمولہ، آپ ہی کو مبارک ہو، قرآن اس کی جو نا اقرار نہیں کر رہا. دوسری طرف آپ دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اقول کما قال تو اکون کنت فیہم شہیدا، یعنی میں ان میں گواہ تھا. تو بھئی قیامت کے دن بھی تو گواہ بنائے جا رہے ہیں. تو یہ لفظ نہیں بیٹھتا ہے کہ ایک جگہ صیغہ ماضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں اور دوبارہ اسی صیغہ ماضی کو، تو مطلب پھر دوبارہ گواہ کیسے بنیں گے؟ وہ تو گواہ ہیں اس وقت. یہ تو بات یہی بنتی ہے کہ وہ کما اقول، یعنی میں ان کی طرح کہوں گا، وہ ان کی طرح یہی بات کہیں گے کہ درخواست کریں گے اپنی امت کے لیے بخشش کی، اور کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو سوال ہی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کہا کہ انہوں نے جو کفر کیا تھا میرے زمانے میں تو نہیں کیا تھا، جب آپ نے اٹھا لیا میرے پیچھے کیا. لیکن جب سورۃ نساء کی آیت بیان کرتی ہے کہ آپ اب گواہ ہیں کہ جب انہوں نے ایمان لایا تھا تو سارے کے سارے، یہ نہیں کہا کہ اہل کتاب میں ایسا کوئی نہیں رہ جائے گا، یہ نہیں قلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہاں بچ گئے. اہل کتاب 2000-3000 سال سے اہل کتاب ہیں، تو وہ ان میں سے جو بچے کچھ لوگ اس زمانے میں ہوں گے، انہی کے بارے میں جو ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ لائے. یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ نکال لیں تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل کتاب سے کوئی کفر مرا ہی نہیں آج تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی ایمان کا اقرار کر رہے ہیں. پھر اس جگہ بن گیا. دوسری طرف آپ یہ جو بات بیان کرتے ہیں وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ قِيَامِ الْقِيَامَةِ. بھائی کہ آپ آج عیسائیوں کو یہ مانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں؟ میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ مجھے بار بار یہ آیت دکھاتے ہیں. یہ آیت تو اہل اسلام کے لیے، یہ آیت جو ہے اگر آپ عیسائیوں پہ طبق کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ عیسائیوں سے کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں. جی مولوی صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مولوی صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے مولوی صاحب؟
ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ کو آ رہی ہے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ یہاں پہ اللہ نے موتیہا و نوم کا کیوں ذکر کیا، کیونکہ یہ تو بات ہے جب اللہ فاعل ہو اور وہ توفع کرے، اس کا مطلب ہے پورا پورا لینا. جب انسان کے اوپر توفع تو اس کی دو ہی صورتیں، یا تو وفات یا نیند، جب کرینہ اور لیل یا منام کا. تو اس آیت میں تو ہماری بات ثابت ہو رہی ہے. آپ نے خطرناک جملہ کہا ہے کہ اگر توفع کرینہ کے بغیر ہو تو موت نہیں، مطلب یہ بالکل آپ نے غلط بات کی. یہاں دیکھیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. تو یہاں پہ بھی ہم یہ ترجمہ کریں کہ پورا پورا لینا، لیکن اس کا کیا معنی ہے؟ وفات کا معنی ہے. یا آپ مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم روح سمیت آسمان پہ لیا گیا؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں واضح کہ توفع کی دو ہی صورتیں ہیں. اللہ روح قبض کرتے کب؟ وفات کے نیند پہ. کوئی کرینہ نہیں جس سے وفات ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ توفع کے ساتھ کرینہ نہیں ہو تو آپ لیں گے مانا کہ جسم سمیت آسمان پہ اٹھایا. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا توفنی مسلمن، ادھر بھی کوئی کرینہ نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفسیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ، وہاں بھی کوئی کرینہ نہیں. آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم. تو ثابت ہو گیا کہ یہ جو آپ کی بات تھی یہ بالکل غلط ہے، اس کے لیے آپ کے پاس قرآن سے کچھ نہیں. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پھر گواہ ہوں گے. اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گواہ نہیں ہوں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہاں علیہم شہیدہ کا معنی واضح کہ قیامت پہ اب وہ شہید ہوں گے. وہاں آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے متعلق وہ فرمانے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جب میں ان پر گواہ تھا تب میں جانتا تھا کیا ہوا. فلما توفیتنی، وفات کے بعد میں ان پہ شہید نہیں تھا. اس آیت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ اب قیامت پہ وہ ان کے خلاف شہادت دیں گے، نہ کہ وہ ان کے ساتھ جسم کے ساتھ ان کے درمیان ہوں گے، کیونکہ شہیدن کا دونوں آیات میں مختلف معنی ہے. فلما توفیتنی کی آیت میں ہے ما کنت وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا میں ان پہ گواہ تھا. یہاں پہ کہ میں ان کے خلاف گواہی دوں گا، جنہوں نے میرا انکار کیا، جنہوں نے مجھے مانا میں ان کی تصدیق کروں گا. میں نے امام ماتریدی سے آپ کو دکھا دیا کہ وہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے. کیا آپ مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ؟ نہیں آپ مانتے. نہ آپ مانتے کہ انہوں نے واپس آنا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑے گا واپس، یہ آپ کی آیت سے تو نہیں ثابت ہو رہا. نہ وہ نص سری ہے، اس میں تو امن حسر کا ہے. آپ کہہ رہے چھوٹے گروہ کے اہل کتاب کے وہ مانیں گے، اس میں تو سارے شامل ہیں. امام نووی کہتے ہیں وَإِمِّنْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک بھی نہیں ہوگا سوائے وہ ایمان لائے گا. تو آپ کی تشریح وہ بھی باطل ہے. آخری بات یہ جو آپ نے آخر پہ مجھے سوال کیا، میں تو مانتا ہوں کہ اس میں مسلمان شامل ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہاں جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، وہاں کفار موجود ہیں قیامت تک. وہ دلیل تھی، آپ کدھر اور لے گئے دلیل کو. جی بات وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. یا تو آپ سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہی ہے یا آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ گواہی کا انکار کر رہے ہیں. وہ اللہ کہہ رہے اللہ میں تو گواہ ہے ان پر جنہوں نے یہ برائیاں کی ہیں، میں نہیں. یہاں قرآن کے الفاظ ہے کنت علیہم شہیدا فلما توفینی، جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا. اس وقت تو میں شہید گواہ تھا، کہ اس وقت تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہا تھا ان کو. جب اٹھا لیا اس کے بعد کیا قصہ ہوا، یہ تو اس وقت تو اس پہ گواہ تھا، تو ہی رقیب تھا. یہ تو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو. اب اللہ سورۃ نساء کی جو آیت ہے اس میں کہتا ہے کہ ان پہ گواہ ہوں گا، ان پہ نہیں جنہوں نے کفر کیا، ان پہ گواہ ہوں گا جنہوں نے ایمان لایا. اور کوئی ایسا رہے گا نہیں جو ایمان نہ لائے. اور میں نے یہ کہا کہ تھوڑا نہیں، میں نے کہا جو بچ گئے ہیں اس وقت، اس زمانے میں جتنے بھی بچ جائیں، یعنی مقارنہ کریں نا آج کے ہزاروں سال سے جو یہودی نصارہ چلتے آ رہے ہیں ان کی پاپولیشن کا مقارنہ اس زمانے کے حساب سے کرے تو وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، کہ لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں ہوں گے. تو اس زمانے کے اندر جو بھی بچ جائیں گے اہل کتاب میں سے وہ سارے کے سارے ایمان لائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑے، میں نے کہہ رہا ہوں اس زمانے کے حساب سے ان کا کمپیریزن کرے جائے نا، کہ یہ ہزاروں سال سے جو یہودی نصارہ چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کرے تو اس زمانے کے حساب سے وہ تھوڑے لوگ ہوں گے. لیکن وہ جو لوگ بھی ہوں گے سارے کے سارے ایمان لائیں گے. یہ تو بات وہ ان پہ گواہی ضرور دیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو گواہ بنا دیا ہے. اللہ ان کی ایمان کی بھی اقرار کر رہا ہے اور ان کی گواہی بھی لے رہا ہے.
قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسا کہہ سکتے ہیں کہ میں ان پہ گواہ تھا، جبکہ وہ قیامت کے دن ہی یہ بات ہو رہی ہے نا، بات تو قیامت کے دن ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن تو ان سے گواہی طلب کی جا رہی ہے، تو قیامت کے دن گواہی، اور حضور بتا رہے ہیں، حضور پہلے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہوں گے، تو جب حالات ہو رہے ہیں تو ان حالات کا انکار کیسا کیا جا سکتا ہے بھائی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ گواہی اس چیز کی دے سکتے ہیں جس کا آپ کو علم ہو، جس کا آپ کو علم نہیں ہو اس کے متعلق آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انکار کر سکتے ہیں کسی گواہی کا جب ان کو علم ہے اس بات کا کہ ایسے حالات ہوں گے؟ وہ اس کی درخواست کریں گے ضرور، جو آیت نمبر 118 ہے سورۃ مائدہ کی، اس حساب سے درخواست کریں گے۔ باقی رہے گی بات تو حضور تو سب پہ گواہ ہے، کیونکہ حضور کو تمام علم دے دیا گیا ہے، پچھلے انبیاء کا، پچھلی امتوں کا، وہ تو ہم مانتے ہیں، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا مطلب نکال کے وہاں لے جا رہے ہیں جب آپ کے پاس صراحت کے ساتھ حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے، پھر بھی آپ کہتے ہیں تعویل کرو؟ کیوں تعویل کروں میں؟ جب باتیں اتنی صراحت کے ساتھ ان کے ساتھ بیان کی گئی تو تعویل کا سوال کہاں سے آ جاتا ہے؟ تعویل کا سوال تو جب آتا ہے کہ جب ایک شاذ کوئی حدیث سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے تعارض میں آ جائے تو پھر اس کو ہم تعویل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 70 حدیثوں کو ہم تعویل پہ لے بیٹھے صرف آپ کی خواہش پر۔ جی مولوی صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا۔ پہلی بات یہ مولوی صاحب میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ فلمت و فیتنی کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پہ بتا رہے کہ اے اللہ میرے دو زمانے تھے، جب میں ان میں تھا اور جب میں ان میں نہیں تھا، درمیان میں ان کا توفع ہو گیا۔ آپ کا دعویٰ تھا اگر کرینہ نہ ہو تو توفع کا مطلب ہے پورا جسم سمیت آسمان پہ اٹھانا۔ میں نے آپ کو 3 آیات کی، ان کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو اس سے تو آپ کا جو اصول ہے وہ وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ شہید نہیں ہوئے ان کی قوم کے اوپر، ہاں قیامت پہ گواہی دینا وہ اور چیز ہے۔ اس میں آپ نے غلط بیانی کی کہ قیامت پہ وہ صرف ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، بالکل غلط۔ وہاں پہ کہ جنہوں نے ایمان لیا ان کے حق میں، جنہوں نے کفر کیا ان کے خلاف، آپ کے سارے مفسر یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سمیت جسم سمیت آسمان پہ انہوں نے واپس آنا؟ نہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قیامت پہ گواہ ہونا کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جسم سمیت آسمان پہ اور آپ نے واپس آنا ہے۔ لوگ آج عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا رہے ہیں، ان کے حق میں وہ بات کریں گے قیامت پہ، تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ زندہ سمیت جسم سمیت آسمان پہ ہیں۔ دوسری بات یہ آپ نے جو امن اہل الکتاب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ ہوگا یہودیوں کا، امن اہل الکتاب حسر ہے، اس کا یہ مطلب ہے یا تو اس آیت کے بعد نازل ہونے قیامت تک جو بھی یہود ہے وہ سب شامل ہیں، اس میں استثناء نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سارے ابھی یہود فوت ہو رہے ہیں، وہ تو نہیں مان لا رہے، تو آپ کا استدلال اسی سے باطل ہو جاتا ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں بات کروں، آپ بات کاٹ رہے ہیں۔ امن کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سارے اہل کتاب ہی مان لے ہیں کیونکہ آیت تب نازل ہوئی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اس آیت کے نزول ہونے سے قیامت تک سارے ایمان لائے اور جو پہلے بھی تھے وہ بھی شامل، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب جو اس آیت کے بعد نازل ہوئے۔ اس وجہ سے امام زمخشری کہتے ہیں بعض نے یہ بھی شاید وہ موقف لے کہ جو بھی فوت ہو رہا ہے اہل کتاب وہ سارے زندہ ہو کے ایمان لائیں گے، کیونکہ یہاں امن اہل الکتاب ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہود تو فوت ہوئے تھے کفر پہ، اور اب بھی فوت ہو رہے ہیں، ابھی اس منازع کے دوران شاید چند فوت ہو گئے، وہ تو نہیں ایمان لائے۔ اس سے واضح ہو گیا آپ کا استدلال ہی باطل ہے، اور میں نے استدلال یہ کیا ہی نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، آپ میں نے کہا استدلال، میں جو استدلال کرتا ہوں آپ دوسری بات کر جاتے ہیں، یار آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ابھی تک بات کاٹ رہے ہیں، تو نہیں غلط بات کر رہے ہیں نا آپ، اپنی بات جو آپ استدلال پیش کر، میں نے کہا یہ آپ کا استدلال ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت استدلال کو میرے طرف ڈال دیتے ہیں، یا تو آپ سمجھتے نہیں ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ کیا بحث کروں؟ آپ کو جو آپ یہ بار بار الفاظ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ استدلال تو یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے بعد یہ سارے کے سارے ایمان لائیں گے، یہ ایک درست استدلال ہے۔
جی لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو ہٹا دیا جائے تو پھر اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آج تک جتنے بھی مرے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان پہ مرے، کیونکہ دوسرا کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، جب میں بول رہا ہوں آپ نے میری بات کاٹی، اب میرا آپ منٹ یہ رہ مجھ پہ گیا نہیں ڈالے نا، میں نے تو آپ کو یہ بات ٹھیک کئی ہے مرتبہ دہرا ٹھیک ہے چکا ہوں، ٹھیک ہے پھر آپ گما ٹھیک کے ہے وہی میرے کو ڈال دیتے ہیں، میں اس پہ ٹھیک ہے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار جو میں ان ٹھیک کو ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں ٹھیک ہے پھر بھی گما کے ادھر لاتے ہیں، ٹھیک ہے اس مولوی کا صاحب، مطلب یہ کہ جان بوجھ کے غلط بیانی ٹھیک کر ہے رہے ہیں، مولوی صاحب میرا یہ ایک غلط منٹ بات ہے۔ رہ گیا۔ بہرحال مولوی صاحب آپ کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک زمانے میں سارے ایمان لے آئیں گے، اسی کا تو میں رد کر رہا ہوں کہ آیت میں امن اہل الکتاب ہے، عربی کے لحاظ سے یہ حصر ہے، یا تو اس آیت کے بعد اس آیت کے نزول کے وقت جو بھی اہل کتاب تھے سارے ایمان لے آئے، یہ ایک استدلال آپ کو کرنا پڑے گا، یا قیامت تک، نہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو آپ استدلال کریں وہی باطل ہے، کیونکہ آج یہود فوت ہو رہے ہیں، اس وقت کے بھی فوت ہو گئے، وہ تو نہیں حقیقی طور پر ایمان لائے، تو آپ کو تعویل کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے اگر آپ آیت پہ غور کریں یہاں بات ہی اور ہو رہی ہے، جو میں آپ کو پچھلی بار بھی سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی دلیل باطل ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوں گے قیامت پہ، لیکن وہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ نہیں ہے۔ آپ نے تو قطعی الدلالہ لانی تھی، آپ تو کچھ نہیں لا سکے آج، پھر آپ کہتے میں اکیلا کافی، مجھے لگ رہا ہے آپ کو مدد چاہیے ابھی۔